ایک نبی ہیں قرآن کے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو ان کو اللہ نے، کچھ مچھلیوں نے شکایت کی اللہ سے کہ پروردگارا، یا اصحاب سبت کہا جاتا ہے، سبت عربی میں کہتے ہیں سیٹرڈے کو، تو سیٹرڈے کا پتہ نا یہودیوں کے اندر پورا ایک نظام ہے کہ وہ کچھ نہ سوار ہوتے ہیں جو آرتھوڈاکس جوز ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، تو اصحاب سبت واقعہ ان کو قرآن میں موجود ہے۔ مچھلیوں نے شکایت کی کہ پروردگارا یہ ہمیں پورا ہفتہ شکار کرتے رہتے ہیں، ہماری نسل ہی نہیں بڑھ رہی، مارتے رہتے ہیں ہمیں مسلسل۔ تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہ بھئی اب باز آ جاؤ، اس مخلوق نے شکایت کی، اللہ نے شکایت سن لی۔ اللہ اکبر، جانوروں تک کی جو شکایت کو سنے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں میں اور خالق کائنات میں بڑا فرق ہے، اور جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کے نمائندوں میں ہونی چاہیے۔ نہیں پہنچا سکا۔ ایسے جانے کی رامی، یہ دنیاوی بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے لیے کبھی سلیمان کی ضرورت ہے، کبھی رضا کی ضرورت ہے، کبھی علی کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائی ہے نہیں؟ کبھی یہ رسول خدا سے اگر کوئی اونٹنی کہے تو وہ سنیں گے، کبھی کوئی سواری کہے تو وہ سنیں گے۔ عزیزان گرامی، تو اب وہ کان چاہیے جو جانوروں کی باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، میں دوبارہ پیش کروں کہ وہ اصحاب سب کا سب اشارہ کر رہا ہوں، آگے بڑھوں گا، کہ انہوں نے شکایت کی پروردگارا یہ مسلسل شکار کرتے ہیں۔ نبی نے آ کے تحدید کیا، وارننگ دی، کبھی ایک دن ان کو دے دو، ان کا تم شکار نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ ایک دن شکار نہیں کریں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا اور پھر بیچیں گے یہ مچھلیاں کیسے؟ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ شکار نہیں کریں گے، ہم جال بچھا دیا کریں گے، وہ پھنس جائیں گی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے۔ کس سے چال بازی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ چال بازی لوگ اللہ سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ فوراً جو ہے جال بچھا دیے، مچھلیاں پھنس گئیں۔ مچھلیوں نے پھر شکایت کی کہ پروردگارا یہ تو جاری ہے سب سلسلہ۔ اللہ نے پھر دوبارہ نبی سے کہا اپنے کہ بھئی یہ لوگ شکار کر رہے ہیں، جا کے ان کو تحدید کرو، ان کو وارننگ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ تو اب اللہ نے اس پہ عذاب بھیج، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اصحاب رس کا دیکھ لیجئے، اتنے واقعات ہیں میں سنا سکتا ہوں قرآن کریم کے اندر، تو ایک ایک بات پہ امتوں پہ عذاب آ گئے، ایک ایک گناہ پہ امتوں پہ عذاب آئے۔ انہوں نے وزن صحیح نہیں تولا، انہوں نے مچھلیوں کا شکار غلط کیا، اصحاب رس کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو کچھ بنا مس کر دیا گیا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کو چیخ بلند ہوئی، بھئی مختلف طریقوں سے مرتے چلے گئے، عذاب آتے گئے۔ وہ تمام گناہ جو اللہ نے قرآن میں گنوائے ہیں، وہ سارے اور ان سے بھی زیادہ گناہ امت محمدی میں ہیں۔ نہیں ہے لوگ، وہ تمام گناہ اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، یہ امت محمدی میں ہو رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سورہ انفال میں ایک آیت ہے، جناب امیر نے نہج البلاغہ پہ اس آیت پہ خطبہ دیا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میں آیت کو جلدی سے صرف پیش کر کے ترجمہ کر دوں گا، اور اگر آپ پہنچ گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ تو اب یہ آیت ہے کہ وما كان اللہ يعذبهم وهم وانت فيهم، اے میرے حبیب آپ کا اللہ ان پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وما كان اللہ يعذبهم وانت فيهم، اے میرے حبیب اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ، اے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو عذاب چل رہا ہے رسول خدا کی وجہ سے۔ وما كان اللہ يعذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے، فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں قرآن کریم میں جن سے عذاب ٹلتے ہیں۔ پہلی چیز وجود رسول خدا، دوسری استغفار، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان سے اٹھا لیا، بس اب ایک ہی چیز باقی ہے، وہ ہے استغفار۔ استغفار کرو گے تو عذاب ٹلے گا۔ بھئی ہم نے گناہ کیا، ہم استغفار کر رہے ہیں، تو ہمارے استغفار سے تو کبھی بھی عذاب نہیں ٹلے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے عذاب ٹل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا امام معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا یہ امام معصوم کی استغفار ہے جو عذاب الہی کو ٹال رہی ہے۔ چلیں گے کچھ دینا بھی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جن کی استغفار عذاب کو ٹال رہی ہے۔ اب کوئی سوال نہ کرے اگر تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ معصوم استغفار عذاب الہی کو روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ گناہ ہم کر رہے ہیں، استغفار وہ کر رہے ہیں۔ ان کی استغفار نے عذاب کو روک رکھا۔ یہ ان کی استغفار ہے جس کی وجہ سے
عذاب چل رہا ہے.